ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سید انبیائی وسند اولیائی وعلى احبابه المعارضین لاعدائی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام فہم دین کورس کے نہایت ہی اہم سیشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. فضاؤں میں مغفرت ازدی کے بادل منڈلا رہے ہیں. دلوں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں. ماتھے کھلے ہیں اور چہرے کھلے ہوئے ہیں. ایسے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہاں ہم سنی ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہمارا یہ موضوع بڑا اساسی موضوع ہے اور کلیدی موضوع ہے.
اور اس کو بیان کرنا اور سننا ہم پہ لازم ہے. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے اور ان حقائق کو ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کون ہے، ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں ہر جگہ بیان کرنا چاہیے. ہاں ہم سنی ہیں، موضوع یقیناً لطافتوں اور نزاکتوں سے لبریز ہے. یقیناً اس میں ایسی چاشنی ہے کہ شاید شہد میں بھی ایسی چاشنی موجود نہیں ہے. اس کے اندر اس قدر چمک ہے جتنی چمک چمکتے آفتاب میں بھی نہیں. اس موضوع میں وہ خوشبو ہے کہ جو خوشبو کسی مہکتے گلاب میں بھی نہیں. یہ کائنات کا ایک ہمہ جہت نغمہ ہے جسے ہر درخت کا پتا بھی گاتا ہے اور ریگستان کا ہر ذرہ بھی الاپتا ہے. یہ فضاؤں کے سناٹوں کا بھی نعرہ ہے اور دریاؤں کی روانی کا بھی نغمہ ہے. یہ پیغام فرشیوں کا بھی ہے اور عرشیوں کا بھی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دل کے کانوں سے اسے سن کر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً and out of our making our community يَهْدُونَ بِالْحَقِّ tell truth وَبِهِ يَعْدِلُونَ and do justice over them. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں سے جن کو میں نے پیدا کیا ان بندوں میں سے ایک جماعت ایسی جماعت ہے جو حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں میں سے بندوں کی ایک جماعت کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ حق بتاتے ہیں اور پھر اس پر انصاف کرتے ہیں. اس برحق جماعت کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ممن خلقنا امہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے پیدا کردہ بندوں میں سے ایک کمیونٹی ایسی ہے یہدون بالحق وبہ یعدلون، وہ حق بتاتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ ان کو چنگارے ہاتھ میں پکڑ کے بھی حق کی آواز دینی پڑے تو وہ حق بتاتے ہیں. وبہ یعدلون اور پھر اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. اب ہم لفظ اہل سنت کے پس منظر کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے ہاں ہم سنی ہیں، تو سنی اہل سنت کا ایک مخفف ہے. اہل سنت و جماعت یا اہل السنت والجماعت، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر سنت پر الف لام داخل کرنا ہے تو پھر جماعت پر بھی کرنا ہے. اہل السنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، تو جو سنت کی طرف منسوب ہو اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو لفظ اہل سنت کا پس منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یعنی یہ کہاں کی چمک ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، اور یہ خوشبو کس گلشن کی ہے جو آج بھی ہماری فکر کو معطر کر رہی ہے. لفظ اہل سنت کا پس منظر قرآن مجید برہان رشید کی ہی خیرات ہے. رب ذوالجلال کا فرمان ذی شان ہے
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے چمک والے ہوں گے، سفید ہوں گے، و تسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے پڑھی، تفسیر در منصور میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے کی تو اس طرح تھی۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور قیامت کے دن اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ اس تفسیر کو روایت کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام سے سن کے بتا رہے ہیں کہ کیا قرآن مجید کے اس مقام پر چوتھے پارے میں بھی جو جن چہروں کی چمک کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جن کی سفیدی کو اللہ بیان کر رہا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے چہرے ہوں گے کہ جب دوسرے لوگوں کے چہروں کے چراغ گل ہو چکے ہوں گے اور وہ مرجھا چکے ہوں گے، خالق کائنات جل جلالہ ان چہروں کو گلابوں جیسی مہک عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے تشریح کی، قال یوم تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جماعت والے ہیں اور سنت والے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور سفید ہوں گے۔ ایسے ہی در منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، کہ قیامت کے دن امتیاز کا دن ہے، فرق کا پتہ چلے گا۔ آج تو محفل میں ملے جلے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور دل کی جو چمک ہے ہم اس کا چہروں سے اندازہ نہیں لگا سکتے، اگرچہ بعض لوگوں کے چہرے پہچانے جاتے ہیں اور پہچان چمک کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور اندھیرے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص قیامت کا دن جو ہے اس دن سارے حق والوں کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے کہ پورے محشر میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کے دلوں میں ایمان کا نور جلوہ کر رہا ہے۔ در مسعود میں یہ تینوں اقوال یعنی 2 احادیث اور ایک اثر صحابی کا یہ موجود ہے۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لحاظ سے لفظ اہل سنت و جماعت ایک جانا پہچانا لفظ ہے، اس کا پس منظر حدیث شریف میں بھی ہے، اور یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں موجود ہے، 2640 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، اور باب ہے ما جاء فی افتراق هذه الامہ، اور حدیث وہ ہے کہ جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، یعنی جس کے سند کے لحاظ سے بھی کوئی کسی طرح کا اشکال یا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور 72 فرقہ یا 72 فرقوں میں، یعنی دونوں میں سے ایک لفظ راوی کے کہنے کے مطابق یہ موجود ہے۔ والنصارى مثل ذلك، اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی فرقے بن گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وتفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب یہاں پر امت کے اندر جو افتراق آنے والا تھا اس کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور وہ افتراق واقع میں لوگوں نے دیکھا اور آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس حدیث شریف سے پہلا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو مستقبل کی خبر دیتے رہے سچی خبر دیتے رہے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق، حالانکہ اس وقت تو فرقے نہیں بنے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے آج کی بات بتائی تھی، اور جو اس وقت آج کی بات بتائیں ان کے علم کو اللہ کی عطا سے علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا وہ بیان کیا،
اور یہاں پر جو لفظ امت آیا ہے اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے. کچھ لوگ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان فرقوں سے مراد وہی یہودیوں کے فرقے ہیں یا عیسائیوں کے فرقے ہیں. ان فرقوں سے مراد وہ فرقے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں بنے. یہودیوں کے فرقے اور عیسائیوں کے فرقے ان کا یہاں پر تذکرہ ہی نہیں. ان کے مقابلے میں یہ بات بیان ہو رہی. ان کے اپنے فرقے تھے, یہود کے اپنے تھے, عیسائیوں کے اپنے تھے, اور کلمہ گو جو ہمارا کلمہ اسلام ہے اس کو پڑھنے والوں کے اپنے پھر 73 فرقے بنے. کیونکہ لفظ امت کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتی ہے امت اجابت اور دوسری ہوتی ہے امت دعوت. امت دعوت پوری انسانیت ہے, یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی امت دعوت یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, بت پرست بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, مشرک بھی ہیں. امت دعوت کیا ہوتی ہے کہ جن کو دعوت دی جائے کہ تم کلمہ پڑھو, تو ساری انسانیت کو دعوت ہے, تو لہذا ساری ہی امت دعوت ہے. لیکن امت اجابت صرف وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو لفظ امت استعمال کیا گیا تو اس لفظ سے مراد امت دعوت نہیں, امت اجابت ہے. کہ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا ان کے اندر اس طرح کی تقسیم ہو جائے گی کہ وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. اب اس کے ساتھ ہی جو جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے اس کا دوسری حدیث کے آخر کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک ملت کے. 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ان میں سے ملت واحدہ وہ جنت میں جانے والی ہوگی. اب جس وقت یہ ہم الفاظ حدیث صحیح سے بیان کر رہے ہیں اس میں سند کی بھی کمزوری نہیں ہے اور مفہوم بالکل واضح ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ کلمہ گو حضرات کہ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اس کے بعد تفریق ہو گئی ہے اور افتراق کے بعد قسمیں بن گئی ہیں. ان میں سے ایک قسم جس کی نشانیاں بھی ہم بیان کریں گے وہ جنتی ہے اور باقی تمام جہنمی ہیں اور ان کا جنت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت ہے. ایک تو لفظ ملت کے لحاظ سے اور دوسرا جہنم میں جانے کے لحاظ سے. یہ جو کہا گیا کہ 72 جو ہیں وہ جہنمی ہیں اور 72 کے اندر اختلاف بھی ہوگا اور ایک ملت جنتی ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہوگا. اب یہ جو جنتی ملت ہے جس میں اختلاف نہیں ہوگا اس اختلاف سے مراد ہے اصولی اختلاف نہیں ہوگا, فروعی اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر شافیوں, حنبلیوں, مالکیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے نماز کے مسائل کے اندر. تو یہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی یہ کوئی ان 72 فرقوں میں سے نہیں, یہ ایک ہی اہل سنت و جماعت کے شعبہ جات ہیں. یہ جدا جدا فرقے نہیں, حنبلی ہو یا مالکی ہو یا حنفی ہو یا شافی ہو, عقیدہ کے لحاظ سے تمام اہل سنت ہے اور ان میں سے کوئی بھی غیر اہل سنت نہیں ہے. اور ان میں اختلاف بھی ہے مگر وہ اختلاف اصول کا نہیں ہے, وہ چند فروعی مسائل کا ہے. لہذا 72 کے ساتھ اس ایک ملت کا اختلاف اصولی ہوگا اور وہ 72 جہنمی ہوں گے. ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور ایک جنتی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے اور اس کے اندر جو فقہی طور پر کچھ مباحث میں آپس میں اختلاف ہے اس کو اس حدیث افتراق نہیں کہہ رہی, اس کو اصولی بنیاد پر اختلاف نہیں کہا جا سکتا, وہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے. لہذا اس اختلاف کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. کہ یہ جو اہل سنت کی فقہ میں آگے جو 4 فقہ اسلامی ہیں ان کے لحاظ سے یا آپس میں معمولی جو مسائل میں اختلاف ہے یہ اس کو مستثنا کیا گیا. باقی 72 کے ساتھ اس ایک کا جو اختلاف ہوگا وہ اصولی اختلاف ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ ایک جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں, اب اس میں یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک جنتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایک ملت اہل سنت ہے وہ ہر حال میں جنتی ہے, یعنی جتنے بھی گناہ کر لیں پھر بھی جنتی ہے. یہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا جو فرق بیان کیا جا رہا ہے تو از روئے عقیدہ کے بیان کیا جا رہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے ان 73 میں سے 72 عقیدے کی بنیاد پر جہنمی ہوں گے اور ان میں سے ایک عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہوگا.
اب عقیدے کی بنیاد پر جو جنتی ہے اس میں آگے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا عمل خراب ہو تو وہ جہنم میں چلا جائے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت اگر میرا عقیدہ ہے تو پھر میں کسی عمل کی وجہ سے بھی جہنم میں نہیں جاؤں گا. اہل سنت کے برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت عقیدہ جب بندے کا ہوگا تو عقیدہ کے لحاظ سے وہ پاس ہوگا, عقیدہ کے لحاظ سے کامیاب ہوگا, عقیدہ کے لحاظ سے گرفت نہیں ہوگی, عقیدہ کے لحاظ سے اس کو حتمی حیثیت دے دی جائے گی اور دوسرے عقیدے کے لحاظ سے مارے جائیں گے. 72 عقیدہ کے لحاظ سے جہنمی ہے اور عقیدہ اصل ہے, جس کو عقیدہ لے ڈوبے گا اس کو عمل بچا نہیں سکے گا. لہذا 72 کا عقیدے کی بنیاد پہ جہنمی ہونا اس حدیث نے ثابت کیا, اور ایک کا عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہونا اس نے ثابت کیا. اور اس کے بعد جو ایک عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہے ان کا پھر آگے امتحان ہے عمل کے لحاظ سے. عمل میں اگر سارے عمل صحیح ہیں تو پھر جنت میں سیدھا جائے گا, اور اگر عمل میں کچھ گڑبڑ ہے تو پھر اگر سفارش ہوگی, معافی ہوگی, پھر بھی جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا, ورنہ کچھ دیر اپنے گناہوں کی سزا لے گا مگر دائمی جہنمی نہیں رہے گا. یہ سچا عقیدہ بالآخر اس کو جنت میں پہنچا دے گا. لہذا اس حدیث میں بڑا لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو یعنی اپنے تین مفکر بنے ہوئے تھے اور اس معنی میں آ کے غلطی کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ حدیث اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پھر تو پتہ یہ چل جائے گا کہ جو سنی ہو جتنا بڑا گناہگار ہو پھر بھی جنت میں ہی جائے گا. یہ حدیث بالکل سچی ہے اور مفہوم اس کا سچا ہے. یہاں جنتی جو قرار دیا جا رہا ہے تو اہل سنت کو عقیدے کے لحاظ سے جنتی ہے, اور پھر آگے اس میں عمل کا علیحدہ معاملہ ہے. جس کا عمل کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا, عمل صحیح ہوگا, عقیدے کے بعد عمل کی حیثیت ہے, بولے عمل کی وجہ سے بھی جنت میں چلا جائے گا, ورنہ اس کا بنیادی کام جنت والا ہو گیا. اب عقیدے میں پاس ہے تو باقی بات معمولی ہے, وہ اعمال کا معاملہ معاف ہو سکتا ہے, عقیدے والا معاملہ معاف نہیں ہوتا. اس واسطے یہ جس کا عقیدے کے لحاظ سے جو پاس ہو گیا ہے بعد میں اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو دائمی طور پر نہیں ہوگا, کچھ وقت کے لیے جائے گا اور اللہ اس کو جنت کے شایان شان بنا کے یعنی تطہیر کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو کہ یہ پاک ہو جائے, جنت کے لائق ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ حدیث شریف اس کا جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, تو ترجمہ کیا بنا؟ عقیدہ کی بنیاد پر 73 میں سے 72 جہنمی اور عقیدہ کی بنیاد پر ایک ان میں سے جنتی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن ہے, یا وہ جو ایک جماعت 73 میں سے ملت جس کو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے, ان کا تعارف کیا ہے, علامت کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ما انا علیہ واصحابی, ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا وہی راستہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے, ان کی وہی پہچان ہوگی, وہی عقیدہ ہوگا. اب آپ نے اس موضوع پہ 2 پہلے لیکچر سنے ہوئے گزشتہ سال اور اس سال بھی, صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اس سلسلے میں, اور ابھی بھی ایمانی طریق گزشتہ جمعہ تو آپ نے سنا رسالت کو سمجھنے کا. تو ما انا علیہ واصحابی یہ علامت بتائی ہے ہمارے محبوب علیہ السلام نے, اور رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ علامت اہل سنت محدثین مشائخ یا اولیاء یا علماء کوئی نہیں, ہر سنی کو یہ علامت عطا فرمائی ہے. اب اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ کا شکر ہے کہ وہ علامت جس کو اجمال سے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا, دوسرے مقامات پر تفصیل بھی آ گئی. الملل والنحل امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ہے, اس میں تمام فرق پر بحث کی گئی ہے اور گنے گئے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں 72 اور 73واں میں سے کون ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر انہوں نے یہی حدیث کوٹ کی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ, کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان ناجیہ منہا واحدہ, ان 73 میں سے نجات والا ایک ہے. ان ناجیہ منہا واحدہ, 73 میں سے عقیدے کی بنیاد پر نجات پانے والا صرف ایک ہے. والباقون ہلکا, اور باقی سارے ہلاک ہونے والے ہیں. ہلکا یا ہلکا اس کو کہہ سکتے ہو, والباقون ہلکا, باقی جتنے ہیں وہ سارے ہلاکت والے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ ناجیہ, ناجیہ کا معنی نجات پانے والی جماعت. پوچھا گیا ومن الناجیہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دو
وہ ناجیہ کون ہوگی؟ ناجیہ پارٹی کون ہے؟ نجات والی کون ہے جو عقیدے کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے گی؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے لفظ تھے اہل السنت والجماع. یہ الملل والنحل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. قال اہل السنت والجماع کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدے کی بنیاد پر جو جنت کے مستحق ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. قیل وما السنت والجماع. تو پھر پوچھا گیا وہ سنت اور جماعت کیا ہوتی ہے؟ سنت اور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی. آج ہم جس رستے پہ موجود ہیں کل اس کو اہل سنت کہا جائے گا. الیوم کا لفظ یہ بول کر کہ آج اگرچہ لفظ اہل سنت اتنا متعارف نہیں ہے، الیوم آج جس رستے پر ہم ہیں وہی کل کو اہل سنت کہلوائے گا، اسی کو سنی کہا جائے گا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس لفظ کو بیان کیا. لہذا جب ہم پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے سنت و جماعت کا تو یہ وہ ہے جو شروع سے ہمارے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے. تیسرے نمبر پر امام نصر بن محمد سمرقندی جن کا وصال 383 ہجری میں ہوا، یعنی متقدمین میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین. اس کے صفحہ نمبر 319 پر اسی حدیث کو انہوں نے جب ذکر کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت بنو اسرائیل علی 71 فرقہ. بنی اسرائیل کے 71 فرقے بن گئے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 72 فرقہ. اور یہ امت جو ہے یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 71 فی النار. ان 72 میں سے اب مجموعی تعداد 72 اس حدیث میں بیان کی، 72 میں سے 71 فرمایا وہ جہنمی ہوں گے. وواحدہ فی الجنہ. اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا. اب یہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے کہ عقیدہ کی بنیاد پر اور یہ جان لیں کہ جو عقیدے کے لحاظ سے فیل ہو گئے ان کا عمل کا معاملہ ہی گول ہو جائے گا. یعنی عمل بالکل ویلیو ہی نہیں ہوگی، عمل کا بھاؤ ہی نہیں لگے گا، عمل کا کوئی وزن ہی نہیں بنے گا، عمل دیکھا ہی نہیں جائے گا. اور جن کا عقیدے والا پہلو پاس ہو گیا ان کے عمل پھر چیک ہو جائیں گے اور عمل کے لحاظ سے اگر پاس ہیں ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ تھوڑا بہت جو ان کے ساتھ ہوگا سرزنش کے لیے اس کے بعد خالق کائنات ان کو جنت عطا فرما دے گا. اب اس حدیث شریف میں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الواحدہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جس کو آپ جنتی قرار دے رہے ہو وہ کون سی جماعت؟ قال اہل السنت والجماع. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تلفظ فرمایا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. یعنی سنت والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ رائٹ اوٹرو ہوں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی منسوخ دین لیے پھرتے ہوں. کیونکہ سنت اس طریقے کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے راہ عمل ہے اور نصاب زندگی ہے، اس سارے کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اہل السنت والجماع کہ وہ حضرات اہل سنت و جماعت ہیں. تو اس طرح حدیث شریف میں بھی اس کا پس منظر ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد اگر اپنی کھلی تاریخ میں دیکھ لیں، تابعین میں، تبع تابعین میں اور پوری جتنی بھی تاریخ ہماری اسلام کے پیچھے موجود ہے اس میں بڑے بڑے ہمارے محققین اور ائمہ اور اولیاء ان سب کے ہاں یہ لفظ متعارف رہا اور سب اس پر قائم رہے، اپنے آپ کو کہلواتے رہے اور سب اس کو بولتے رہے. ایسے ہی جس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بنیت الطالبین میں جس وقت وہاں پر فرق کی بات ہوتی ہے تو صفحہ نمبر 121 پر ان کا قول موجود ہے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جو ناجیہ فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. 5ویں نمبر پر نسیم الریاض شرح شفا، اس میں امام شہاب الدین خفاجی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 154 پر وہ ارشاد فرماتے ہیں الناجیہ منہا واحدہ. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اجل فرقۃ الناجیۃ من هذه الفرق فرقۃ واحدہ وهم اہل السنت والجماعہ. کہ ان فرقوں میں سے نجات والی ایک ہی جماعت ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور ان کی شان کیا ہے؟ المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب یعنی قرآن مجید سے بھی اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور سنت نبوی سے بھی اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. اس بنیاد پر ہی ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. نمبر 6 ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر یہ کہا ہے
فلا شک ولا ریب انہم ہم اہل السنت والجماعہ. اس حدیث کی شرح میں جو میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے کہتے اس میں کوئی ریب نہیں, کوئی شک نہیں, یقیناً جن کو رب ذوالجلال نے عقیدے کی بنیاد پر جنتی کہا ہے وہ طبقہ, وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے. اختصار سے یہ 6 حوالہ جات میں نے لفظ اہل سنت کے لحاظ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور پھر امت کے مختلف شیوخ کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے, ضمناً یہ بھی سامنے آ گیا کہ سنی کون ہوتا ہے. ما انا علیہ و اصحابی, یہ جملہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا, اور پھر اسی کے ساتھ یہ وضاحت ہو گئی کہ سنت اور جماعت دونوں کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں, اور صحابہ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ان لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے. اور یہ شان ہے اس طبقہ کی کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے عقیدے کی بنیاد پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کروایا ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, کیا سنی کہلوانا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس سلسلہ میں بھی بہت لہدے ہوتی ہے, اور یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات لوگ پڑھتے ہیں ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, بس مسلمان کہلوانا کافی ہے, یا اہل سنت کہلوانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں ضرورت نہیں, کچھ کہتے ہیں جائز ہی نہیں, اور کچھ کہتے ہیں اگر ہم کہیں, ہمیں کوئی کہے تو ہمیں وحشت ہوتی ہے. ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کہلوانا بعض اوقات میں فرض ہوتا ہے, اور اس کے لحاظ سے ہمارے پاس صحابہ سے لے کر ایسی آراء موجود ہیں کہ ایک ہمارا انٹرنیشنل تعارف ہے دوسرے دینوں کے برابر, یہود و نصارہ کے مقابل ہمارا نام مسلم ہے اور مومن ہے. اور اپنے گھر میں جس وقت اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ غلط لوگ آباد ہو گئے اور انہوں نے بھی کہا یہ ہماری چھتری جو اسلام ہے, تو ان لوگوں سے اور ان چوروں سے اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم چور نہیں ہیں, ہم اصل دیندار ہیں, ہم نے اس کلمہ کی چھتری کے نیچے اپنی پہچان کروائی کہ کچھ لوگ اس چھتری میں چھپے ہوئے ہیں اور ہمارا ان کا فرق ہے. اس واسطے فرق واضح کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا. اس سلسلہ میں بڑی اہم بات صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر کہ ابھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ تھا. اب دیکھنا کہ کہاں سے یہ امتیاز ضروری ہو گیا تھا. ایک ہوتی ہے فرقہ واریت, ایک ہوتا ہے امتیاز. فرقہ واریت بری چیز ہے, مگر حق باطل کا نکھار یہ لازم ہے. فرقہ واریت درست نہیں, مگر کھوٹے کھڑے کی پہچان یہ سنت الہی ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. مسجد نبوی شریف میں 2 قسم کے لوگ موجود تھے, ایک دل سے بھی مانتے تھے, دوسرے صرف زبان سے مانتے تھے. جب صرف زبان والوں نے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو مسجد میں نہیں پڑھنے دیں گے نماز, ان کو نکالیں گے, یہاں وہ پڑھے گا محبوب جو تمہاری شان کو مانے گا. اس موقع پر اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, ہم پاک اور پلید جدا جدا کر کے چھوڑیں گے. یمیز کا لفظ, امتیاز اور تمیز کا لفظ بولا, کھڑے کھوٹے کو واضح کرنا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا, یہ فرقہ واریت نہیں, یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ سنت الہی ہے. اور اس روش کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود ان لوگوں کو جن پر اس وقت مومن کا لفظ بولا جاتا تھا فرمایا ان میں کچھ گندے ہیں کچھ ستھرے ہیں, ستھرے ہیں صحابہ اور گندے ہیں منافق, لہذا ان کو مسجد سے نکالا جائے گا. اور یہ امتیاز جو اللہ نے کیا, اسی امتیاز کے پیش نظر ہماری یہ گفتگو ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا کے اپنا امتیاز کروانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھیں اور دل میں عداوت بھی رکھیں, ہم اندر باہر سے پوری طرح ان کو ماننے والے ہیں. اب یہاں یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں اول من قال کان اول من قال فی القدر بالبصر معبد الجہنی. صحابہ کا زمانہ ہے کہ بصرہ میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا, قدریہ کا فرقہ. تو ان کی صورتحال کیا تھی؟ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکات دیتے تھے, قرآن کا درس دیتے تھے, حدیث کا بیان کرتے تھے. کوئی ہمارا ان کا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جہاں بندہ دیکھنے والا کہہ سکے کہ یہ ان میں کمی موجود ہے, کوئی کمی نہیں تھی.
سب کچھ مکمل طور پر اڈاپٹ کرنے والے ہیں اور ہر چیز کی پریچنگ میں مصروف رہتے ہیں. بلکہ حدیث میں لفظ مسلم میں یتقفرون العلم کہ علم کے بڑے دل دادا تھے، دنی تھے، دن رات درس قرآن اور دن رات بیان اور دن رات نیکیوں کی دعوت وہ دیا کرتے تھے. لیکن صحابہ نے کہا کہ یہ قوم صحیح نہیں، غلط ہے کلمہ گو، پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن صحابہ نے کہا کہ ان کا فرق کروانا چاہیے کہیں سے جا کے. یحییٰ بن یعمر وہ صحابہ سے فرق کروانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بصرہ میں رہتے ہیں، ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے، ہمارے پاس ایک قوم پیدا ہو گئی ہے، قرآن بھی ان کے پاس ہے، سنت بھی، نماز بھی، روزہ بھی، اور ہیں وہ پرلے درجے کے مردود، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کوئی فرق ہی نہیں پتا چل رہا کہ کھرا کون کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے. یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم دونوں حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے، تو ہم نے کہا شاید ہمیں کاش کے کوئی صحابی مل جائے تو ہم ان سے کوئی فیصلہ کروائیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو. ہمیں تو وہاں پہ کلمے کی مار پڑ رہی ہے کہ ہیں دین کے چور اور کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں دین کے چور اور درس قرآن ہمارے قرآن سے دیتے ہیں اور اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جس وقت یحییٰ بن یعمر کے ہم مسجد حرام میں پہنچے تو ہمیں صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم تو ان کو چمٹ گئے، ایک دائیں طرف سے ہو گیا ایک بائیں طرف سے ہو گیا اور ہم نے گھیر لیا کہ ابن عمر ہمارا مسئلہ حل کرو. کس انداز میں ہم نے ان کو تعارف کروایا. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ظاہرہ قبلنا ناس، ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں، پہلے چھپے ہوتے ہیں اور پھر ظاہر ہو جاتے ہیں. کہنے لگے ظاہرہ قبلنا ناس، ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں. یقرؤون القرآن، پہلی شان ان کی یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ قرآن کے منکر ہیں، اگر قرآن کے منکر ہوتے تو ہم خود فیصلہ ان کا کر لیتے. قرآن پڑھتے ہیں. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، اور قرآن و حدیث کے بڑے عاشق ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. پھر انہوں نے بڑی شان تقویٰ پرہیزگار بھی ان کا بیان کیا. لیکن ابن عمر ایک بات پر ہمیں وہ کڑوے لگتے ہیں، ایک بات پر کلمہ ہمارے ہی پڑھتے ہیں لیکن یزعمون اللہ قدر، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر نہیں مانتے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے رب کو بھی پتہ چلتا ہے. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کو ازل سے سب کچھ پتہ ہے. تو یہ قدریہ فرقے کی بنیاد تھی. معبد جوہنی کا فرقہ جو ان کا لیڈر تھا، انہوں نے بصرہ سے تبلیغ شروع کی. ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی فرق نہیں، اور ہیں دین کے چور. اب امتیاز کی ضرورت تھی. اگر یہ ہوتا کہ صرف کلمہ کافی ہے تو کلمے کے سائے میں تو ایسے بھی منحوس آ گئے تھے، تو اب ان سے امتیاز ضروری تھا. جب کہیں کسی مشترکہ نام میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو فوراً اپنے کھاتے جدا کر لیتے ہو، میری کمپنی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اس کے گناہ میرے اوپر نہ پڑ جائیں. یہ سبب تھا کہ جب اس کلمے کی چھتری کے نیچے صحابہ کے زمانے میں ایسے مردود پیدا ہو گئے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر انہوں نے کہا ایک بات ہم نہیں مانتے، تقدیر نہیں مانتے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، جیسے حادثہ ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایسے ہی ہمارے رب کو بھی پتہ چلتا ہے، ازل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ان لوگوں کی ایک خرابی تھی جس کی بنیاد پر صحابہ نے برداشت نہیں کیا. ان کو نہ ان کا کلمہ دیکھا، نہ ان کی نماز دیکھی ہے، نہ ان کا روزہ دیکھا ہے، اور نہ ان کا حج دیکھا ہے، نہ ان کی زکات دیکھی ہے. میں صحیح مسلم کے ان الفاظ سے پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص مجھے نیرو مائنڈڈ کہتا ہے تو ابن عمر کو تو نہیں کہہ سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھلے دماغ والے ہیں. جب ان کے سامنے ان لوگوں کی یہ علامتیں بیان کی گئی، انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ کلمے کو، نہ نماز کو، نہ قبلے کو، نہ کعبے کو کہ ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنا فتویٰ دیا. مسلم شریف میں الفاظ موجود ہیں، کہنے لگے اذا لقیت اولئک، مجھ سے پوچھنے والوں جاؤ اور جب جا کے تم ان سے ملو، اخبرہم انی بریء منہم، انہیں جا کے کہہ دو کہ ابن عمر نے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے. کیونکہ اس وقت شخصیت ان کی ایسی تھی کہ شرق و غرب تک ابن عمر کا فتویٰ چلتا تھا. اور بصرے والے وہ لوگ کہیں میرے نام کو استعمال نہ کرتے رہے،
میں صحابی ہوں اور میں نے صفہ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ چور کی چوری پر اس سے بیزاری اور اپنے آپ کو منقطع کرنا، برات کا اظہار کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ جاؤ میں صحابی ہوں، ایسے توحید پرستوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو میرے رب کی تقدیر کو نہیں مانتے۔ میں ان کی نماز کو نماز نہیں سمجھتا، میں ان کے روزے کو روزہ نہیں سمجھتا، میں ان کے حج کو حج نہیں سمجھتا۔ جاؤ ان سے کہہ دو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں لفظ بول دیے، وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے فارغ، وہ مجھ سے فارغ۔ اب جس وقت آپ نے یہ لفظ بولے ساتھ قسم اٹھائی، والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، فرمایا وہ بات جو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، ابن عمر کہنے لگے خدا کی قسم جو بات میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے، لو ان لاحدہم مثل احد ذهبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر۔ فرمایا ان میں سے ایک بندہ، قدریوں میں سے، اگر احد پہاڑ جتنا سونا لے کر میرے رب کے دربار میں آ جائے اور کہے اے اللہ میں نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تیرے نبی کا شہادت میں نے دی ہے، صرف تکبیر والا جو میرا حکم ہے اس کی جگہ یہ احد پہاڑ سونے کا قبول کر لے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ وہ سونا ان کے منہ پہ مارے گا اور اللہ فرمائے گا جب تک میری تقدیر نہیں مانو گے اس وقت تک نہ نماز نماز ہے نہ تمہارا کلمہ کلمہ ہے۔ اب یہاں پر احد پہاڑ سونے کا ہو ہی نہیں سکتا کسی کے پاس، بطور فرض ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اگر یہ لوگ بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکیں گے، سونا دے کر بھی پہاڑ سونے کا نہیں بچ سکیں گے، حالانکہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کر دیا، اور ضروریات دین میں سے ایک کا انکار جب کوئی کر دے تو باقی ساری چیزیں منفی ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص دن میں 1000 سجدہ رب کو کرے اور شام کے وقت ایک بت کو کر دے تو کیا 1000 کا کوئی فائدہ رہ جائے گا؟ سب ختم ہو جائے گا، پانی پھر جائے گا۔ ایسے ہی یہ اصول اور عقیدہ کے لحاظ سے جس وقت اس نے ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو اس کا دین دین نہیں ہے، نماز نماز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا ان لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق کو جو ان کی تعلق ہے جس وقت عام لوگوں میں رائج کیا گیا تو وہاں سے حق والوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا کہ کلمہ جو ہے اس کے لحاظ سے تو فرق ہی کوئی نہیں ہو رہا، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو جہنمی ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ جہنمی ہے۔ اور مجسمہ اور معطلہ اور مرجیہ یہ پہلا ہوگا فرقے، مرجیہ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشبہہ اللہ کے ساتھ اپنے اجسام کی تشبیہیں دے رہے تھے، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں معاذ اللہ وہ کہتے تھے اللہ بھی یوں ہی بیٹھتا ہے اور عرش سے آواز نکلتی ہے۔ اور کچھ جو ہے معطلہ بن گئے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر فارغ ہو گیا ہے، باقی کوئی کام نہیں، عقل ساری دنیا چلا رہی ہے۔ اس طرح کے جب لوگ کلمہ گو پیدا ہوئے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں سے ایسے لوگ جب پیدا ہو گئے اور وہ غلط تھے، جھوٹے تھے، دین کے چور تھے، اب ان سے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا اس گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نام کو حق والوں نے پسند کیا اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل سنت کہلوانا ضروری ہوا۔ ہمارا انٹرنیشنل تعارف وہ جو ہے ایکسٹرنل معاملات کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ جو اندر سے گھن کھا رہا تھا ملت کے بدن کو اور وجود کو، اس تشخص کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، آخر ان کو بھی اگر ہم امتیاز ہمارے اسلاف سے آبا سے لے کر پیدا نہ کرتے تو اسلام کو کتنا نقصان ہو جاتا کہ سارے اسلام کے ذمے یہ مسئلے لگ جاتے کہ مسلمانوں کے یہ عقیدے ہوتے ہیں۔ جس وقت اس لمحہ ہم نے امتیاز شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوایا تو پتہ چل گیا کہ یہ عقائد اوروں کے ہے۔ مسلمان جن کو سواد اعظم کہا جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو ماننے والے ہیں اور باقی ساری صفات بھی رب ذوالجلال کی اپنے دل جان سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس ایک حوالہ سے یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کلمہ تعارف کے لیے کافی نہ رہا، کلمے کے اندر جب ایسے لوگ بہروپی آ گئے تو پھر ایک مزید تعارف بنایا گیا اور وہ پہلے موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر، پھر اس کو آگے رائج کر دیا گیا اور پھر اس کو اتنا رائج کیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہ آپ کی تصانیف شرح فقہ اکبر اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمانے لگے اذا مال القلب الى الجور احب اهله واذا مال القلب الى الحق عرف اهله وكان لهم وليا۔
اگر کوئی بندہ ظلم سے محبت کرتا ہے تو ظالم سے بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ حق سے محبت کرتا ہے تو برحق سے بھی محبت کرتا ہے. یہ لفظ امام صاحب کے کہ اگر کوئی ظلم سے محبت کرتا ہے تو پھر ظالم سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کا سنگی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ حق سے محبت کرتا ہے تو حق والوں سے بھی کرتا ہے اور ان کا ساتھی بن جاتا ہے. اس جملے کو شارحین نے کہا کہ امام صاحب اپنے الفاظ میں لازم کر رہے ہیں کہ جب ظلم شروع ہو گیا، کہیں تعطیل ہے، کہیں تشبیہ ہے، کہیں تجسید ہے اور تجسیم کے قول کیے جا رہے ہیں. اگر ایمان والوں تمہارا پیار اہل سنت سے ہے تو پھر اہل سنت کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سنت کا لفظ اپنے اوپر استعمال کرو، اہل سنت کہلواؤ. جب تم حق والوں سے پیار کرتے ہو تو پھر اپنے آپ کو حق والوں کے پلڑے میں شمار بھی کیا کرو. اس واسطے امام بیاضی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے اشارات المرام من عبارات الامام، امام اعظم ابو حنیفہ کے کلام کی شرح کے اندر انہوں نے یہ کہا، جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جی کی کتاب جس کو رسالہ ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، اس میں امام صاحب نے یہ کہہ دیا، اعلم ان افضل ما علمتم وما تعلمون الناس السنہ، کہ جان لو سب سے اچھی چیز جو تم خود پڑھتے ہو یا لوگوں کو پڑھاتے ہو وہ سنت ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام بیاضی نے کہا کہ فیہ اشارہ، اس میں اشارہ ہے الی وجہ تسمیت باہل سنہ، کہ نام اپنا اہل سنت رکھ لو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی تابعین کے زمانے سے اس نام کی پھر وضاحت شروع ہو گئی اور اس کو آگے پھر استعمال کیا جاتا رہا. جہاں تک آیت کریمہ ہے ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم اس نام کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ہماری عظمت ہے، ہماری شان ہے اور ہمارا وقار ہے مسلمان. لیکن تعارف وقت وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور تعارف جہت جہت کے لحاظ سے ہوتا ہے. کبھی ایک بہت بڑا تعارف بھی کام نہیں دیتا، اس وقت دوسرے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی واضح مثال وہ ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام مجمع عام میں کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کی. حمد و ثنا کے بعد پوچھا من آنا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جواب آیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ تعارف واضح تھا نا، سرکار کو اللہ کا رسول کہنا یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، لیکن اس دن کچھ پس منظر اور تھا، اس جلسے کا موضوع کے سبب کچھ اور تھا، پیچھے تحریک کوئی اور تھی. جب صحابہ نے یہ کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے اس جواب پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنا جواب دیا. کیا فرمایا؟ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، ابا جی عبداللہ ہیں، دادا جان عبد المطلب ہے. اب سرکار کو اللہ قرآن میں کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعارف پر کافی تھا، اکتفا کر جاتے کہ صحابہ تم نے مجھے وہ کہا جو مجھے رب کہتا ہے. لیکن فرمایا نہیں، آج مجھے ایک اور تعارف کی ضرورت ہے کہ پیچھے منافقین نے میرے گھرانے پہ تنقید کی ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو پھر بھی عظیم ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں تو پھر بھی عظیم ہوں. اب اتنا بڑا جو انٹرنیشنل تعارف تھا ہمارے محبوب علیہ السلام کا رسول اللہ، اس کے ہوتے ہوئے بھی نئے تعارف کی ضرورت پڑی اور اس کو جائز سمجھا گیا اور نبی علیہ السلام نے زبان سے خود بیان کیا. اس واسطے ہمیں بھی قرآنی تعارف سے انکار نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر جب چوروں کی شناخت کروانی ہو تو ہمیں اپنے آپ کو سنی میں بھی کہلوانا پڑے گا. وقت کی ضرورت ہے، احساس ہے، طبقات ہے، یہ ہمارے دلائل ہے، یہ قرآن و سنت ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. 3608 نمبر ہے حدیث شریف کا، ترمذی کے اندر یہ موجود ہے. یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ لوگ مجھے رسول کہہ کے صرف عظیم نہ سمجھے، میرے ابا جی جیسا کسی کا باپ نہیں ہے اور میرے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے. پھر پوری تخلیق اپنی بیان کر دی اور پھر انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا. لوگوں اس دنیا پر اللہ تبارک نے میری ذات تو ذات نہیں، میرے گھر جیسا کسی کا گھر بھی پیدا نہیں فرمایا. اب یہ الفاظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تو تعارف کافی تھا اور بڑا تعارف تھا، لیکن پھر بھی دوسرا تعارف ضرورت ان کی تھی تو کروایا گیا. ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن جس وقت ایسی گڑبڑ ہو رہی ہو تو اس وقت یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اپنی شناخت اس لحاظ سے بھی کروائیں جس لحاظ سے شروع سے شناخت کی جا رہی ہے. اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے. میں صوفیاء کا ایک اور علماء کا اور امت کے
جو ہمارے ہیرے ہیں اور ہیرو ہیں ان کے لحاظ سے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے دسترخوان پوری کائنات کے لیے تھے، اس بات میں وہ بھی امتیاز ضرور کرتے تھے کہ ہم سنی ہیں اور ہم سنی ہیں اور ہم ہی سنی ہیں اور ہم سنی ہیں. وہ انداز تھا ان کی کتابوں کے اندر آج تک موجود ہے. اب دیکھو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا پیر کون ہوگا، ان سے بڑا صوفی کون ہوگا، ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ انہوں نے خود کہا اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنت والجماعہ، کہ نجات والوں کا نام اہل سنت و جماعت ہے. تو یہ غوث پاک نے نام ضروری سمجھا. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو غوث کیوں لیتے، اور اگر اس کا استعمال کبھی ہوتا قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو غوث کیوں ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے. اور پھر خطہ پاک و ہند میں سجدوں کے بیج بونے والے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں وہ کہتے ہیں اتفاق میان اہل سنت و جماعت. جس وقت ایمان کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہوتا ہے، زبان سے تو اقرار کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے اتفاق میان اہل سنت و جماعت، کہ یہ سارے اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جس ٹائٹل کی ضرورت ہو تو ہم اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائیں تو وہ کسی طرح تنگ ذہن نہیں، تو ہم کیسے ہوں گے؟ وہ جس رستے پہ چل کے ولی بنے ہیں اور جنت میں پہنچے ہیں، ہم نے اسی رستے کو اہل سنت و جماعت سمجھا ہے، لہذا وہ چلے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلوایا ہے. لہذا یہ ہے شعور شروع سے لے کر اہل حق کا کہ یہ باقاعدہ بولا جاتا رہا. لہذا ان لوگوں کی سوچ غلط ہے جو یہ کہتے رہے کہ دین دریا ہے اور مسالک بہتی نہریں ہیں. لوگوں نے دریا کو چھوڑ کر نہروں کو بچانا شروع کر دیا. انہوں نے ہمارے فرقے کو نہر کہا، ہماری جماعت کو نہر کہا. میں کہتا ہوں ہم نہر نہیں، ہم بحر ہیں، اور ہم وہ دریا ہے، سمندر ہے کہ جس کو اسلام بھی کہا جاتا ہے اور آج اسی کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگ اگر یہ معاملہ ہوگا کہ دین دریا ہے اور مسالک نہریں ہیں تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ غوث پاک ساری عمر نہر پہ ہی بیٹھے رہے، دریا کا پتہ ہی نہ چلا، اور داتا صاحب بھی نہر پہ بیٹھے رہے، دریا کا پتہ ہی نہ چلا. اہل سنت نہر کا نام نہیں ہے، اہل سنت تو بحر کا نام ہے، سمندر کا نام ہے. اس واسطے ولیوں نے بھی اپنا تعارف اس نام سے کروایا ہے. ایسے ہی تیسرے نمبر پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم جو اٹھتا ہے تو کمال کرتا ہے. آپ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 1 اور جز 2 صفحہ نمبر 72 پر یہ فرمایا ہے، شک نیست کہ فرقہ ملتزم اتباع اصحاب سرور صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت. مجدد الفسانی جن کو منکرین جو آج ہم سے یہ نام چھیننا چاہتے ہیں اہل سنت والا، یا کوئی دوسرا نام جو جعلی ہے وہ اپنا منوانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے فتاوی کے اندر مجدد صاحب کو سید الطائفہ لکھتے ہیں کہ سارے ولیوں کے سردار مجدد. وہ مجدد جو ولیوں کے سردار ہے تو ان کی بات بھی پھر ولیوں والی بات ہے، اسے بھی ماننا چاہیے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ حدیث شریف میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق والے وہ ہیں ما انا علیہ و صحابی، جن کا راستہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو تو میں بتاتا ہوں کہ جو راستہ صحابہ کا ہے اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے. مکتوبات شریف کے اندر ان کے الفاظ ہیں، ملتزم اتباع اصحاب سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کے صحابہ کی اتباع جو پکی کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. فارسی ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اس کے ساتھ فہم الفرقۃ الناجیہ، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی نجات والے ہیں. اور پھر صرف انہوں نے مجدد صاحب نے اپنا نجات ہونا بیان ہی نہیں کیا، ساتھ جھوٹوں کو جھوٹا بھی اس انداز میں کہا ہے. کہنے لگے والحق کو محقق العلماء من اہل سنت والجماعہ وما سوا ذلك اما زندقہ و الہاد. یہ بھی مکتوبات شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 81 پر موجود ہے. فرماتے حق وہ ہے جو اہل سنت کے علماء نے بیان کیا ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ زندقہ ہے، وہ الہاد ہے، وہ بے دینی ہے. لہذا حضرت مجدد الفسانی وہ اس بر صغیر کے صوفی جنہوں نے اپنے دور میں سب سے بڑی روشن خیالی جو نام نہاد روشن خیالی تھی اکبر کے دین الہی کی، اس کا جنازہ نکالا اور 2 قومی نظریے کا فصل کاشت کیا جس کا پھل پاکستان کی شکل میں برآمد ہوا. وہ مجدد الفسانی جو ہے ان کی تعلیمات میں یہ موجود ہے. فرماتے حق اہل سنت کے پاس ہے
اور اس کے سوا جو وہ زندقہ ہے، الہاد ہے، بے دینی ہے، اس کو کبھی بھی حق کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے، کہنے لگے بیان اعتقاد صحیح کے ماخوذ از کتاب و سنت بر وفق آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت، کہ قرآن و سنت سے اگر سچا عقیدہ سمجھنا ہے تو اس کو اہل سنت کہا جائے گا۔ یہ حضرت مجدد صاحب کے اقوال ہیں اور جن کی شخصیت کو بالاتفاق مانا جاتا ہے، اور یہ ویسے ہمارے حق ہونے کی دلیل بھی ہے کہ جن لوگوں کا آج ہمارے ساتھ جھگڑا ہے، میں ببانگ دول کہتا ہوں، اگر ان کے پلے کچھ ہے تو جب تاریخ کے ماتھے پر حضرت مجدد صاحب ہمارے تھے، ان کے لیول کا وہ بھی اپنا کوئی دکھائیں، اور جب اس صفحہ ہستی پر داتا صاحب ہمارے تھے تو ان کے لیول میں مقابلے میں وہ بھی اپنا کوئی دکھائیں، اور جب اس دھرتی کے اوپر حضرت مجدد الفسانی اور امام فضل خیربادی ادا کر رہے تھے کردار، ان کے پلے اگر کچھ ہے تو دکھائیں، اور اگر نہیں تو ماننا پڑے گا کہ تاریخ ساری ہمارے پھولوں سے سجی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، کیونکہ ابھی صوفیاء کے لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت کہلوانا لازم سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو صوفی نہیں سمجھتے۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہلواتے یا اہل سنت کے مسلک کا پرچار نہیں کرتے، وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، جن کا نام وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، وہ خواجہ عبید اللہ احرار، ان کا ذکر مکتوبات شریف میں کیا ہے، اور منتخبات کے اندر صفحہ نمبر 107 میں مکتوب نمبر 193 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہا کرتے تھے، اگر تمام احوال و مواجید را بمادہن و حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہے نمی دانم، کہ اگر لوگ میری ساری کرامتیں بیان کریں اور بڑے بڑے میرے فضائل بیان کریں مگر مجھے سنی نہ کہیں، تو میں کہوں گا کہ انہوں نے میری خرابی بیان کیا، خوبی بیان نہیں کی۔ میری سراری کرامتیں تو بیان کریں مگر مجھے سنی نہ کہیں۔ حضرت عبید اللہ احرار کہتے ہیں میں سمجھوں گا کہ لوگوں نے میرا تعارف نہیں کروایا، لوگوں نے میری توہین کی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، اگر جمی تمام خرابی ہارا برما جمع کڈن، کہ لوگ کہیں بیٹھیں اور ہر خامی میری بیان کریں، ہر لحاظ سے مجھ پر خرابیاں اکٹھی کر دے، ہر عیب مجھے لگائیں، لیکن وہ حقیقت مارا باقاعدہ اہل سنت و جماعت بنوازن، مجھے جو کچھ کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، لٹیرا کہیں، فاسق و فاجر کہیں، ان کی مرضی ہے جو کہیں، مگر ساتھ مجھے سنی کہیں۔ حقیقت مارا باقاعدہ اہل سنت و جماعت بنوازن، سب کچھ کہہ کے کہیں کہ عبید اللہ سنی پکا ہے، تو کہتے ہیں ہیچ باقی نہ دارم، میں سمجھوں گا کہ انہوں نے میری شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ انداز ہے، اتنا ضروری سمجھا گیا ہے اہل سنت کہلوانے کو، اور یہ انداز ہے ان کی آپ آجزی کا، وہ خوبیوں کے مرکز ہے، فضائل کا گلدستہ ہے، لیکن یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری خوبی بیان کرنی تو ہمارے عقیدہ کے لحاظ سے بیان کرو۔ تو یہ اہل سنت کی تعبیر اور تشریح ہے کہ جس کو ولیوں نے بھی ہر دور میں اپنے لیے لازمی سمجھا ہے۔ اب اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ جملہ اشیاء العلومات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے، کہتے ہیں سواد اعظم دا دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت، کہ دین اسلام کا سواد اعظم یعنی جمہور اور بڑی پارٹی دین اسلام جس سے پہچانا جاتا ہے، ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اختصار سے یہ میں نے اولیاء کے لحاظ سے بھی 5 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب لفظ اہل سنت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت کی ضرورت۔ آپ کو اجمالی تعریف کا تو پتا چلا، اہل سنت وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے پر ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، اور پھر وقت کے لحاظ سے اس میں کچھ تعارف میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو پوچھا گیا اہل سنت کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو شخص حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سارے صحابہ سے افضل جانے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب بنائے، اور تیسرے نمبر پر موضوع پہ مسح کرے، یہ علامتیں جس میں پائی جائیں اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ان کے لحاظ سے اس وقت بغاوت ہو رہی تھی، غداری ہو رہی تھی، تو اب یہ ضروری سمجھا کہ شیخین کو لایا جائے سامنے، اور ان کے بعد ختنین ہیں داماد، ان کا ذکر کیا جائے، اور جس دور سے گزرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حق پر پہرا دیا ہے، اب اس دور میں علامت کے لحاظ سے سنی اس کو کہا جائے گا
چین کا سامان ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے لحاظ سے اس درجے پہ پہنچا ہوا ہو کہ سرکار کی ذات کی طرف کسی معمولی عیب کو منسوب کرنا حرام سمجھتا ہو اور اس کو اگر کوئی کرے تو اس کا رد کرتا ہو اور دل کا اس کا جو جذبہ ہے ایسے معاملے میں بڑا ہوتا ہو, اس بندے کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے. محترم سامعین حضرات, اب دیکھیے لفظ اہل سنت و جماعت, اس میں بڑی وضاحتیں ہیں. آج جمعہ کا دن بھی ہے, اس بات سے ہمارے پاس گنجائش ہے, موضوع بڑا طویل ہے اور کچھ ہی بیان ہو سکے گا. اب یہاں پر ویسے عمومی طور پر بندہ سوچے تو سنت سے فرض کا مرتبہ بڑا ہے. فرائض زیادہ ضروری ہوتے ہیں, سنت اس مقابلے میں تھوڑی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بڑی ضروری چیز ہو نام اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا, یعنی ہمارا نام ہوتا اہل فرض و جماعت, لیکن ہمارا نام اہل فرض نہیں, اہل سنت. ایسے سنت سے تو واجب کا مرتبہ بھی بڑا ہے, تو ہوتا اہل واجب و جماعت. تو ہمارا نام اہل واجب و جماعت نہیں, اہل سنت و جماعت. اور ایسے ہی سنت کے مقابلے میں تو قرآن کا مرتبہ بڑا ہے, تو ہوتا اہل قرآن و جماعت. ہمارا نام اہل قرآن و جماعت نہیں, اہل سنت و جماعت ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو محترم سامعین حضرات, سبب یہ ہے کہ لفظ سنت ایسا لفظ ہے کہ اس کے سوا باقی کوئی لفظ ساری ضرورتیں اس مقام پہ پوری نہیں کرتا. کیوں؟ فرض جو ہے وہ فرائض کو تو شامل ہے, سنت کو شامل نہیں ہے. لیکن یہاں پر لفظ سنت جس معنی میں بولا جا رہا ہے وہ سنت کو بھی شامل ہے, واجب کو بھی شامل ہے, فرض کو بھی شامل ہے. سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو فرض کے مقابلے میں ہو کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علومات میں کہا سنت سے مراد یہاں پر ہے طریقۃ المسلوکہ فی الدین, الطریقۃ المسلوکہ فی الدین. مطلب کیا بنا, سنت سے مراد ہے شریعت, سنت سے مراد ہے دین. اب دین فرض بھی ہے, دین واجب بھی ہے اور دین نفل بھی ہے, لیکن فرض میں صرف فرض آئے گا, سنت نہیں آئے گی. فرض میں فرض آئے گا, واجب نہیں آئے گا. اگر ہوتا اہل فرض و جماعت تو مانا یہ بنتا کہ وہ جماعت جو صرف فرائض کی تو نمبردار ہے اور باقی واجبات یا سنتوں کو نہیں مانتی, جو اس پہ عمل نہیں کرتی, پھر کام ادھورا رہ جاتا. ہم جس وقت کہتے ہیں اہل سنت و جماعت تو مطلب یہ بنتا ہے مستحب سے لے کر فرض سب کو مانتے بھی ہیں, عمل بھی کرنے والے ہیں. یہ لفظ سنت ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں خود استعمال کیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, اللہ کی سنت جو بندوں کے بارے میں گزر گئی. تو اب اس سنت سے مراد فرض والا معنی نہیں کہ جو فرض کے مقابلے میں سنت ہو, اس سے مراد اللہ کا طریقہ. تو سنت الہی جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ فرائض کو بھی شامل, واجب کو شامل, سب کو شامل. اس واسطے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اہل فرض, اہل واجب یا اہل نفل نہیں کہتے. ایسے ہی قرآن کا لفظ اس کے مقابلے میں جو سنت ہے اس کا اور مفہوم ہے, اور اہل سنت و جماعت میں جو لفظ سنت ہے اس کا اور مفہوم ہے. اہل قرآن ہوتا تو پھر اس میں بالخصوص سنت کا تذکرہ نہ آتا, براہ راست بالواسطہ بنتا. لیکن جو سنت کا مطلب ہم لے رہے ہیں اور جو مشائخ نے لیا ہے تو مطلب کیا ہوگا, اس سنت میں سنت بھی ہے, قرآن بھی ہے. جب دین کا سارا راستہ سنت کہلاتا ہے تو وہ راستہ قرآن ہی ہے, لہذا قرآن بھی سنت, سنت بھی سنت, یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک لفظ سنت جس نے کوزے میں دریا بند کیا, دریا میں سارے سمندر بھی بند کر دیے ہیں. اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس نے فرض, واجب, نفل, قرآن سارے دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور اللہ نے یہ تاج ہمارے سروں کو عطا فرما دیا ہے. اب اس کے ساتھ یہ آ گیا کہ ہم اہل واجب نہیں, اہل فرض نہیں, اہل قرآن نہیں, ہم اہل سنت ہیں. ساتھ ہی ایک نیا لوگوں نے نام نکالا تھا, ان کا شوق ہے جہاں کوئی اچھا نام ہو, بڑی سیٹ ہو, ہم اپنے نام لگوا لیں. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور ہم عملاً مسلک میں اہل حدیث نہیں ہیں. ہم اہل سنت ہیں, ہمیں امتیاز کی ضرورت
سنت ہے کہ جیسے ہم اہل واجب نہیں، اہل فرض نہیں، اہل قرآن نہیں، ایسے ہی ہم عوامی طور پر مسلک کے لحاظ سے اہل حدیث بھی نہیں۔ اہل حدیث وہ بنے گا جو 25 سال حدیث پڑھے گا اور ماہر بنے گا، اس امام کو اہل حدیث یا سابق حدیث کہا جائے گا۔ جس شخص کو حدیث کی قسموں کے نام بھی نہ آتے ہو اس کو اہل حدیث کہنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس واسطے ہم اس نقطے پہ قائم ہیں جس میں ریڑھی لگانے والا بھی نام اپنا لکھوا سکے۔ اب ریڑھی لگانے والا سنی تو ہو سکتا ہے مگر محدث نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کام کرتا اس کو دین کا پتہ نہیں۔ جو محدث اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم بھائیو اہل سنت ہیں اور اہل حدیث نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اہل حدیث علمی مرتبہ ہے، جس طرح مفسر کو اہل تفسیر کہا جاتا ہے اور جس طرح شرفی کو اہل شرف کہا جاتا ہے اور صوفی کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، اسی طرح ہی جس نے حدیث میں عمر گزاری ہو اس محدث کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ سنت طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اور حدیث کیا ہے؟ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور تقریر، آپ کا فرمان، آپ کا اپنا کیا ہوا کام یا آپ کے سامنے کیا کہ آپ خاموش رہیں۔ حدیث جو ہے اس میں امت کے لیے ضروری نہیں کہ جو حدیث ہو وہ سنت بھی ہو۔ اب حدیث جو ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین۔ اب ارینا والوں کا پیشاب پینا بخاری میں ذکر ہے، وہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔ 4 سے زائد شادی کرنا نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سے ثابت تو ہے مگر وہ امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عملاً اہل حدیث کہتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ بن سکے، کیونکہ حدیث متروک بھی ہے، حدیث میں تخصیص بھی ہے، حدیث میں امتیازات بھی ہے، وہ ہر ایک کے پاس کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کہتے علم کے لحاظ سے تو ہر بندہ علم کے لحاظ سے بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو محدث کہا جا سکے، اور ریڑھی لگانے والے کیسے ہو سکیں گے؟ اس واسطے یہ نام ہے جو عوامی مسلک اور عقیدے کی پہچان کرواتا ہے، جس کو اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سبب تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی وہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تجھ پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر میری حدیث لازم ہے، علیکم بسنتی، تجھ پر میری سنت لازم ہے، کیونکہ سنت تو وہ ہے کہ جس کی رجسٹریشن عمل کے لیے کی گئی ہے کہ یہ کام عمل کے لحاظ سے یہ رستہ ہے، اور حدیث تو محدث وہ بھی پڑھے گا جو متروک ہو گئی تھی، وہ بھی پڑھے گا جو منسوخ ہو گئی تھی، محدث تب بنے گا جب ساری آتی ہوں گی۔ لہذا حدیث علمی شعات ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، وہ محدث کے لیے ہے، اور عمل کرنے والے کے لیے سنت لازم ہے، اور اس وجہ سے جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اب یہاں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اب اس میں دیکھو جہاں پر قبول حدیث کا ذکر ہو رہا کہ کس کی حدیث قبول کریں گے کس کی نہیں کریں گے، وہاں وہ کہتے ہیں وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ابو بکر الخطیب، کہ جس نے یہ قانون بیان کیا ہے اہل حدیثوں میں سے، ان میں سے ایک خطیب بغدادی ہے۔ اب خطیب بغدادی کو ابن صلاح نے اہل حدیث کہا، حالانکہ وہ شافعی ہے، وہ مقلد ہے، امام کا مقلد ہے، شافعی ہے، لیکن اہل حدیث کہا کیوں؟ انہوں نے 30 جلد میں ایک ایک فن کی حدیث کی کتاب لکھی ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور یہی خطیب بغدادی اس کی کتابیں کچھ لوگ ایک CD میں اٹھائے پھرتے تھے اور ان پر اعتراض کر رہے تھے، حالانکہ ابن صلاح نے تم کو اہل حدیث کہا ہے، اگر اہل حدیث ہے تو پھر ان پر وہ خود بھی اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث اس لیے کہا کہ اگر گننا چاہو گے کہ کس نے حدیث پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو تمہیں خطیب بغدادی کا نام چمکتے ناموں میں نظر آئے گا۔ ایسا اہل حدیث ہوتا ہے، ایسا اصحاب حدیث ہوتا ہے، اور ایسے ہی اس کے سوا میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں
जामे तिरमिज़ी में दर्जनों बार यह लफ्ज आया है, काला अहलुल हदीस और काला असहाबुल हदीस। दर्जनों बार इमाम तिरमिज़ी ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया है, और एक बार भी इमाम तिरमिज़ी ने किसी जाहिल के लिए नहीं, इमाम के लिए इस्तेमाल किया। अब जामे तिरमिज़ी सियासत में से उन्होंने लफ्ज अहले हदीस इस्तेमाल किया और असहाबे हदीस, और कहा जहां एक तरफ उनकी राय है और दूसरी तरफ एक और इमाम की राय है, और इमामों की बात करते वक्त एक इमाम को अहले हदीस से ताबीर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क़यामत तक के लिए अहले हदीस जिसको बनना हो तो वो घर 25 साल के लिए छुट्टी करके निकले और पढ़े, और फिर जाके अमल के लिहाज से फिर भी अहले सुन्नत होगा, लेकिन अपने मजहब के लिहाज से उसकी सीट अहले हदीस की बन जाएगी। उसको हदीस में बात करने का अल्लाह ने शर्फ अता फरमा दिया है। कितने सस्ते ओहदे लोगों ने हासिल कर लिए हैं कि जो मनसब बड़ी दूर के बाद जाके मिलता था, उन्होंने घर बैठे बैठे को कपड़े की दुकान में बैठा, वो मुहद्दिस वाला अपने ऊपर लेबल उसने भी लगा लिया कि मैं अहले हदीस हूं, मैं अहले हदीस हूं। अहमकों की क्या कमी है साहिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे मामले के अंदर ये इमाम तिरमिज़ी का जो कौल जामे तिरमिज़ी में, उसको भी मैं पेश कर रहा हूं कि उन्होंने ये अरे गैर लत्तू खैरों के लिए और रेडियो लगाने वालों हम लोगों के लिए अहले हदीस के लफ्ज को माज़अल्लाह इस्तेमाल करके इसको बस जेब नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया है जिनको अल्लाह ने फन्ने हदीस में कमाल अता फरमाया है। अब यहां पर एक उनके घर की बात भी बड़ी जरूरी है। 1926 में एक किताब छपी थी रोपड़ से। रोपड़ एक इलाका है जहां के रहने वाले रोपड़ी होते हैं, तो वहां से यह किताब छपी, उसका नाम है अहले हदीस की तारीफ। अब उसमें उन्होंने 21 तारीफें अहले हदीस की हैं। अब जिस नाम की किसी एक तारीफ पर किसी को यकीन ना आता हो, उसकी हकीकत उनमें क्या मौजूद होगी। अब हमारे सुन्नत है, हमारे नजदीक जामे माने तारीफ है, मां आना साहबी। उस किताब में उनके नजदीक उन्होंने 21 तारीफें अहले हदीस के लफ्ज की है, और 21 तारीफों से भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, और बोली दी थी उन्होंने 1924 में। उन्होंने कहा था कि हम 10,000 रुपए इनाम रख रहे हैं, कोई बंदा अहले हदीस की सच्ची तारीफ करके हमें दे। 10,000 इनाम ऐलान किया गया था 1924 में, और 26 में यह किताब छपी और 21 तारीफ उसमें की गई, मगर फिर भी वो अपने घर का पूरा तारुफ ना करवा सके। हक वालों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारा अहले सुन्नत होना तुम्हारे माथों पे लिख रखा है। अब क्या उस किताब में हमारी बात मौजूद है जो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जो चौथी तारीफ उन्होंने की, चौथी तारीफ का लफ्ज सुन लीजिए और हमारे मौके की उनके घर से सदाकत देखिए। चौथी तारीफ यह है, अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान शरीफ और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर कुल्ली माहिर हो। कुरान मजीद और हदीस नबवी का बतौर कुल्ली माहिर हो, फिर और जुबान अरबी की इस्तिलाहात और कवायद जुबान से पूरा वाकिफ हो। कुरान मजीद का भी माहिर बनने के लिए 15-16 साल लगाने पड़ते हैं, और हदीस शरीफ में महारत हासिल करने के लिए भी इतने साल लगाने पड़ते हैं। फिर अरबी ग्रामर भी आती हो और फिर इस्तिलाहात भी आती हो, फिर जाके ताकि मकसद हदीस के मुताबिक अमल करे या ऐसे कामिल शख्स का मुत्तबी और मुकल्लिद बन जाए कि तब जाके वो हदीस के मुताबिक जो नारा है कि हम हदीस के मुताबिक अमल करना चाहते हैं। उस तारीफ वाले ने कहा कि पहले माहिर कुरान के बने, हदीस के बने, ग्रामर के बने, फिर जाके अगर समझ लें तो फिर कह सकते हैं कि हम अपनी मंशा के मुताबिक हदीस पर अमल कर रहे हैं, या फिर भी बिल आखिर किसी मानने वाले को जो माहिर है हदीस का, आखिर उसका दामन पकड़ के मुकल्लिद बनना पड़ेगा, या ऐसे कामिल शख्स का मुत्तबे या मुकल्लिद हो। इसके खिलाफ उन्होंने कहा इसके सिवा किसी को अहले हदीस नहीं कह सकते। अब ये कितनी ज्यादती है। 1926 में जो तारीफ थी उसमें तो ये जरूरी था कि कुरान सिर्फ आता ही ना हो, माहिर हो,
یعنی ترجمہ نہ آتا ہو، ناسخ منسوخ جانتا ہو، شان نزول جانتا ہو اور اسرار و رموز جانتا ہو، استنباط اجتہاد کر سکتا ہو اور حدیث کی وہ ذخیرہ ہزاروں کی تعداد میں اس میں مہارت ہو، گرامر کا ماہر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، تو پھر وہ کہہ سکتے تھے بندہ اپنا نام اہل حدیث رکھوا سکتا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ اہل حدیث کہلوانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 3 کے اوپر اور دیگر صفحہ نمبر 7 کے اوپر بالخصوص جو میں نے بات پڑھی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ جس میں وہ حافظ عبداللہ امرتسری جو اس کا مصنف تھا اس نے اس بات کو واضح کیا، اور وہ موقف جو میں پیش کر رہا ہوں اس کی اس نے پوری وضاحت کر دی کہ عمل کے لحاظ سے بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، علمی منصب ہے، اور علمی منصب جو ہے اس کے بعد یا تو بندہ مجتہد بن جائے گا، اگر مجتہد بنے تو اس کا اللہ کے فضل سے مقام ہے کہ وہ کرے سمجھ لے، اگر مجتہد بننا بڑی دور کی بات ہے، یا پھر مجتہد نہ بن سکا تو پھر بھی گزارا تقلید کے بغیر نہیں ہوگا۔ مگر اہل حدیث کہلوانے کے لیے انہوں نے جو 4 شرطیں بیان کی ہیں وہ آج ان میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، اور نام وہ رکھوا رہے ہیں جو نام ان شرطوں کے مطابق ان کے اسلاف نے جائز قرار دیا تھا۔ ایسے ہی اس میں جو 19 صفحے پر جو تعریف اہل حدیث کی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ احادیث کو جمع کرنے والوں کا نام اصحاب الحدیث ہے، جس کا دوسرا لقب اہل حدیث ہے کہ جو بندہ جامع حدیث ہو، حدیث کی کتابیں لکھے، حدیث جمع کرے، سندیں بیان کرے، زندگی اس میں لگائے، اس کو وہ کہتے ہیں اصحاب حدیث کہیں گے، لقب اس کا اہل حدیث ہوگا۔ باقی عام بندے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک سستا سودا سمجھ کے لوگوں نے اس کو اپنے مذہب کے نام کے طور پر یہ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا، اس کا کوئی بھی تاریخی پس منظر نہیں ہے۔ اہل سنت نام ہے جو شروع سے عملاً مسلک کا رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو اس میں بڑی بے چینی بھی ہے، کہیں تو مسجدوں کے ساتھ اہل حدیث لکھواتے ہیں، اور جب ادھر سے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر بریکٹ میں اہل سنت بھی لکھوا لیتے ہیں۔ اہل سنت یہ عمل کے لحاظ سے ایک شعرہ ہے، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ اس انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فتاوی ثنائیہ کے اندر ثناء اللہ مرصدی نے لکھا، اس نے ہماری اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم کہاں سے چلے ہیں۔ یہ اگرچہ اپنے ڈانڈے ملاتے رہے صحابہ کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ، اور صحاب حدیث کا جہاں لفظ نظر آئے وہیں ڈیرے لگا لیں کہ شاید ہمارا ذکر ہو رہا، یہ ان کی مرضی ہے۔ مگر ان کے مفتی نے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 پر یہ واضح کر دیا کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہے، اور ہمیں اہل حدیث جو ہے وہ بعد میں کہلوایا گیا، ہم حقیقت کے لحاظ سے ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں تقسیم ہوا، یہ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک شاخ سید نذیر حسین دہلوی کے شاگردوں کی تھی، سید نذیر حسین دہلوی کے شاگردوں کی شاخ اہل حدیث کہلوائی، تو پتہ چلا اس سے پہلے وجود نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ کے کچھ بگڑے ہوئے شاگرد وہ جس وقت اس طرف گئے تو ان کا نام جا کر ایک طرف اہل حدیث پڑا، اور ایک شاخ جو تھی وہ دیوبند کی طرف چلی گئی، جبکہ حقیقت میں ان کا اس امت کے راستے سے تعلق تھا جو کہ اہل سنت کا شروع سے آ رہا ہے، اور یہ ناخلف اولاد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف ناموں سے مشہور کیا۔ تو خود یہ ان کے گھر کا حوالہ ہے کہ ثنائیہ کے اندر انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ صوفہ سے نہیں، یا حجاز سے نہیں، یا بدر حنین سے نہیں، ہمارا تعلق شاہ ولی اللہ سے ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات کو لوگوں نے بدلا ہوا ہے، وہ حقیقت کو چھپانے کے لیے ان کے شاگردوں کی ایک لسٹ جو ہے ان کے بارے میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث کہلوائے، وہ بن کے پڑھ کے جا کے نکلے تو اہل حدیث کہلوائے۔ تو بڑے صغیر پاک و ہند میں اس سے پہلے اہل حدیث نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہ ایک اپنی ٹریڈ مارک انہوں نے بنا لیا اپنی کمپنی کا، اور رب ذوالجلال کا فضل ہے ہمیں یہ نام ہم اہل سنت والجماعہ سرکار کی مقدس زبان سے ملا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب موضوع پھر بھی بڑا طویل ہے، میں اپنے کلمات کو اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تفصیل کا اب مزید وقت نہیں رہا، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر کی، لفظ اہل سنت کے بارے میں کہنے لگے
کہ یہ اہل سنت کا نام اگرچہ متعارف بعد میں ہوا، لیکن اہل سنت کہا اسی کو گیا کہ جو پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا. یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ قول، میرے سامنے یہ بات اس کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت اگرچہ مشہور لفظ موجود تو پہلے بھی تھا، مشہور اگرچہ بعد میں ہوا، اور جس کو اہل سنت کہا گیا وہ پرانے لوگ تھے، عقیدہ پرانا تھا اور صحابہ سے چل کے آ رہا تھا. لہذا اس بات کے اشارے پر اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی سنی کہہ سکتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سنی ہے. نام ایک بعد میں مشہور ہوا مگر حقیقت پہلے بھی موجود تھی، اور جو حقیقت پہلے موجود ہو نام بعد میں کہیں جا کے اسی حقیقت تک لوڑ پڑ جائے تو پہلی حقیقت کو بھی اسی نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس پر میرے پاس آیت ہے قرآن مجید کی، خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ یونس میں فرمان ہے، آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 ایام. اب بات بڑی قابل غور ہے. 6 دن تب ہوں گے جب دن ہوگا، اور دن تب بنتا ہے جب سورج نکلے اور ڈوبے، ورنہ دن نہیں ہوتا. دن کی حد ہے. اور سورج تب ہو جب آسمان ہو، اور جب آسمان بنے نہیں تو پھر دن کہاں سے آ گیا؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو قرآن مجید جس کو دن کہہ رہا ہے، جب زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے تو کس چیز کو کہہ رہا تھا؟ کیونکہ دن تو سورج سے بنتا ہے اور سورج آسمان پر ہوتا ہے، اور آسمان بھی پیدا نہیں ہوا تو پھر غروب کہاں ہوگا، طلوع کہاں ہوگا؟ زمین ہی نہیں ہے. لیکن رب فرماتا ہے 6 دن. تو مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ جتنا وقت لگا تھا جب دن بنے تو وہ وقت 6 دنوں میں تقسیم ہوا. اگر کہ اس وقت اس کا نام دن نہیں تھا، مسلسل وقت تھا، مگر جب دن والی تعریف آ گئی کہ دن اس کو کہا جاتا ہے، اسی حقیقت کو دن سے تعبیر کر دیا. اس وقت اگرچہ اس کا نام دن نہیں تھا مگر آج قرآن اس وقت کو دن کہہ رہا ہے. ایسے ہی جو حقیقت صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود تھی، اگرچہ اس وقت عرف عام میں اس کا نام اہل سنت نہیں پڑا تھا، آج اسے اہل سنت کہا جا رہا ہے. کتنی وضاحت اس میں موجود ہے. اس واسطے میں تو کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جگالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. اس واسطے یہ گزارشات میری آپ کے پاس قرض ہے، امانت ہے، آپ نے ان کو آگے پہنچانا ہے. اور یہ صحت مند تبلیغ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ امتیاز الہی ہے، سنت الہی ہے، اور اس کو ہم نے سامنے رکھا. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے قرآن و سنت اور حقائق کے پھولوں کی ڈالی پیش کر دی ہے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے اور نصیب ہے. کوئی اس سے سن کے چڑھتا ہے یا خوش ہوتا ہے، کسی کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں، کس کے لیے رات اندھیری آتی ہے یا صبح کو سورج نکل آتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت اور نصیب ہے. یہ گفتگو میری ماؤں بہنوں نے بھی سنی، ان پر بھی فرض ہے کہ موجودہ زمانے میں جو اندھیرے چھا رہے ہیں اس موضوع کو بطور خاص سمجھ کے اس کی روشنی آگے پھیلائیں تاکہ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج خطبہ جمعۃ المبارک جو جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے.